ایک جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ اس کے ممی پاپا گزر چکے تھے۔ وہ بہت چھوٹی تھی اور جنگل میں کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ ٹونی چڑیا کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ٹونی چڑیا کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے پاس تو کھانا ہی ختم ہو گیا، باہر جا کر کوئی کام دیکھتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد ٹونی چڑیا گوپی کاکی کے پاس کام مانگنے جاتی ہے۔ گوپی کاکی، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گی؟ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہارا کام کر دیا کروں گی، جس کے بدلے میں تم مجھے پیسے دے دینا۔ ٹھیک ہے، تم اندر جا کے جھاڑو لگا دو۔ ٹونی چڑیا گوپی کاکی کا کام کرنے لگ جاتی ہے اور پورا گھر چمکا دیتی ہے۔ یہ لیں گوپی کاکی، میں نے آپ کا سارا کام کر دیا ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ ارے تم نے کہاں کیا ہے، تمہیں صرف ایک کام بولا تھا، وہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ باہر کتنی دھوپ ہے، تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی، چلی جاؤ یہاں سے۔ پر میں نے تو سب کچھ بہت اچھے سے صاف کیا ہے، تم مجھ سے زبان چلاتی ہو، تیری اتنی ہمت، تو جاتی ہے یا تجھے مار کے بھگاؤں؟ ٹونی چڑیا وہاں سے روتے روتے چلی جاتی ہے اور وہ ایک سنسان جگہ پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، اب میں کیسے کھانا کھاؤں گی؟ میرے پاس تو کام کرنے کے اور بھی راستے نہیں ہیں۔ ٹونی چڑیا ایسے ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کچھ دور پڑا ہوا کھانا دکھائی دیتا ہے۔ ارے واہ، کیا پڑا ہوا ہے، ذرا جا کے دیکھتی ہوں۔ ارے یہ تو کسی کا پھینکا ہوا کھانا ہے، میں اسے ہی کھا لیتی ہوں۔ ٹونی چڑیا ایسے ہی دن کاٹ رہی ہوتی ہے۔ ایک دن اسے اسکول میں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر اسے کلاس روم صاف کرنے کا کام ملتا ہے۔ سب ٹھیک سے صاف ہوا یا نہیں، ٹونی چڑیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر ایک کھلونا ملتا ہے۔ وہ کھلونے کے پاس جاتی ہے اور من ہی من میں سوچتی ہے، ارے واہ، یہ کھلونا کتنا سندر ہے، کاش یہ میرے پاس ہوتا۔ تبھی وہاں پر ٹن چڑیا آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کھلونے کو دیکھنے کی؟ تم غریب چڑیا، تمہیں پتہ ہے یہ کھلونا کتنا مہنگا ہے، کہیں تم اسے چرانے کے لیے تو نہیں آئی تھی؟ ارے نہیں، میں تو اس کھلونے کو دیکھ رہی تھی، میں چور نہیں ہوں۔ تم مجھ سے زبان چلاتی ہو، تمہاری اتنی ہمت؟ اتنا کہنے کے بعد ٹن چڑیا ٹونی چڑیا کو دھکا دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا بہت رونے لگتی ہے۔ میرا جہاں کوئی نہیں ہے، میں جہاں نہیں رہوں گی، یہاں سب بہت خراب ہے، میں یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ پھر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک سنسان جنگل میں ایک درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں کوئی بھی پکشی نہیں جاتا تھا۔ سبھی پکشیوں کا کہنا تھا کہ وہاں پری میں پکشیوں کی آتمائیں گھومتی ہیں۔ وہاں ٹونی بیٹھ کر کہنے لگتی ہے، مجھے یہاں تو کوئی کام نہیں ملے گا، یہاں جنگل والے تو مجھے نہیں جانتے، اب میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ روتے روتے اسے ایک چمکتا ہوا درخت دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ یہ کوئی پھل کا درخت ہوگا، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ ارے یہ تو ہیرے کا درخت ہے، پر ہیرے کا درخت تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ سنسان جگہ پر ہیرے کا درخت آیا کیسے؟ تبھی ٹونی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے،
टोनी, इस पेड़ की मालिक तुम हो और आज से ये हीरे भी तुम्हारे हैं। तुम इन हीरों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुम इनको बुरे काम के लिए इस्तेमाल करोगी तो ये हीरों का दरख्त जल जाएगा और ये हीरे कभी ख़त्म नहीं होंगे। जाओ टोनी, अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। फिर टोनी चिड़िया उन हीरों को बेचकर एक बहुत ही अच्छा घर बनाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिता रही होती है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में कई अरसे से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ के पक्षियों को दाना पानी बहुत कम मिलता था। इस वजह से पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आखिरकार इन लोगों ने इस जंगल को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और दूसरे जंगल से चले जाते हैं और उस जंगल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लूसी तोता रानी चिड़िया के पास आता है। तुम लोग अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ तो एक खौफनाक कौवा रहता है जो बच्चों को देखकर मार देता है, जो बच्चों को पैदा होते ही उनका खून पी जाते हैं। टोनी चिड़िया तोते की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। हाय, क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरे अंडों में से कुछ ही दिनों बाद बच्चे निकलने वाले हैं। क्या वो जालिम कौवे मेरे बच्चों के साथ भी वैसा ही करेंगे? टोनी चिड़िया लूसी तोते की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने अंडों को लेकर एक महफूज जगह पर चली जाती है और कुछ ही दिनों के बाद टोनी चिड़िया के घर 2 बेटियां आती हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, परंतु एक दिन कौवे आ जाते हैं और चिड़िया के बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। शोर की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया और उसके सब दोस्त आ जाते हैं, मगर टोनी चिड़िया के बच्चों को कोई भी नहीं बचा सकता। टोनी चिड़िया रोते हुए, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ़ करना, तुम्हें इन दरिंदों से नहीं बचा पाई। सुबह होते ही टोनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ लूसी तोते और कबूतर के पास जाती है और उनको रात के वाक़ये के बारे में सब बता देती है। क्यों ना हम सब मिलकर इन कौवों से जान छुड़ा लें। नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों को इस बात से पहले ही वाकिफ़ कर दिया था। वो लोग बहुत खूंखार हैं, हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, पर तुम लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। यहाँ कब से ऐसे ही चल रहा है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। चिड़िया और उसकी दोस्त सब निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद कबूतर अंडे देती है और उसकी दोस्त लूसी तोती भी अंडे देती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। चिड़िया को जब पता चलता है तो वो उनके पास आती है। तुम दोनों ने अंडे दिए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तुम दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर भोजन की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों को भोजन ला कर दूँगी। तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हमें जब ज़रूरत हुई तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। इसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद कबूतर और लूसी तोते के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। सभी पक्षी उन्हें मुबारकबाद देने आते हैं। टोनी चिड़िया बोलती है, अपने बच्चों को अकेले कभी मत छोड़ना, क्योंकि जंगल की हालात ठीक नहीं हैं।
ایک دن کبوتر لوسی طوطی سے بولتا ہے، میں بھوجن لینے جنگل جا رہی ہوں، تم میرے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم بے فکر ہو کر بھوجن ڈھونڈنے جاؤ، میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوطی کو پیاس لگ جاتی ہے، تو وہ پاس والے دریا میں پانی پینے جاتی ہے۔ جب وہ پانی پی کر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے اور کبوتر کے بچے وہاں نہیں ہیں۔ لوسی طوطی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کی نظر گھونسلے پر پڑے خون پر پڑتی ہے۔ وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ ہائے، میرے بچوں کو بچائے، وہ ظالم کوے میرے بچوں کا خون پی جائیں گے۔ ہائے، اس کی آواز سن کر سبھی پکچھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تبھی وہاں پر چڑیا بولتی ہے، دیکھ لیا نا، تم میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں مانی تھی۔ اگر اس دن تم میری بات مان لیتے تو تمہارے بچے تمہارے پاس ہوتے۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، پر اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم جائیں تو ان کووں کو مزہ چکھا سکتے ہیں۔ پھر سبھی پکچھی ایک ساتھ ان کووں کے گھونسلوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈنڈوں سے بارش کر دیتے ہیں۔ ان کووں کو بہت برے طریقے سے مارنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کوے مر جاتے ہیں اور سبھی پکچھی خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں۔ دیکھا نا پکچھیوں، اتفاق کا نتیجہ، آج ہم لوگوں نے ہمت کی اور اتنے طاقتور دشمن کو مار دیا۔ اگر یہ ہمت ہم نے پہلے کی ہوتی تو ہم سب کے بچے آج زندہ ہوتے۔ پھر سبھی پکچھی چڑیا کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ دیکھا بچوں، اتفاق میں کتنی برکت ہے۔ اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہماری بھی مشکلیں ختم ہو